اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھا، خطاب تھا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد. تو یہ سب کے باوجود صحابہ کا معاشرتی نظام اور صدیوں سے علماء اسلام اور صوفیہ و مبلغین کی ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اور دوسری طرف بھارت کے اکثریتی سماج میں پائی جانے والی نسلی تفریق اور اشراف و ارذال کا تصور ہے جس سے مسلم معاشرہ بھی آزاد نہ ہو سکا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ برادران وطن کی طرح نسلی تفریق کا شکار ہے، اور اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ریزرویشن جیسے اقدام کی سخت ضرورت ہے. لیکن پسماندگی اور اشراف و ارذال کے سوال پر مسلمانوں کے درمیان تفریق ہرگز درست نہیں ہے. البتہ مسلمانوں میں دلت اور پسماندہ برادریوں کی زمینی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آج کے اجلاس عام کے موقع پر ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہر ایک طبقہ مسلم سماج میں برابری کی حیثیت رکھتا ہے، اور ماضی میں جو زیادتیاں، ماضی میں کیا حال میں بھی ہو رہی ہیں، جو زیادتیاں ذات پات کے نام پر ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ان پر ہمیں شرمندگی ہے، اور اسے دور کرنے کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں معاشی، سماجی، تعلیمی ہر زاویے سے مساوات قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش بروئے کار لائیں گے، اور پسماندہ مسلمانوں کو خصوصی مراعات، ریزرویشن اور سرکاری اسکیمیں دلانے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں گے.